السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومعيسنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم گناہگاروں سیاہگاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاندان اہل بیت پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجداد غریب نواز پر باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم واحشرنا معهم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. عزیزان محترم، اس عشرے کا جو عنوان ہے ہمارا قرآن اور 12 امام، یہ عنوان اس آیت کے تحت میں ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری میری طرف ہے، میری ہے ذمہ داری. اب پوری کائنات کو بنانے والا بھی وہی، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی وہی، اور
ہر مقام پر ہادی کو بھیجنے والا بھی وہی، اور ہادی بھی ایسا ہو کہ جو ولی ہو، مشکل کشا ہو، امام ہو، رئیس ہو۔ رئیس سمجھتے نا، رئیس صرف مالدار کو نہیں کہتے، رئیس اس کو کہتے ہیں کہ پوری امت میں جو سب سے بڑا مرتبہ رکھتا ہو، رئیس امت ہو۔ تو کل آپ نے سنا کہ ایک آیت میں نے سورہ دہر کی بھی تلاوت کی، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ حَلَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، دہر میں اس کا ذکر بھی موجود نہیں تھا، قابل ذکر بھی نہیں تھا، مگر جو رئیس امت ہے، جو امام امت ہے، جو ہادی امت ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا، ذکر ان کا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں مانا جاؤں، تو اس کو منوانے کے لیے یہ پیدا ہوئے، اس کو منوانے کے لیے اس نے ان کو خلق کیا۔ تو اس کو منوایا کس نے؟ تو ایسا بنایا۔ کل میں نے یہ بھی کہا نا، تکبر اس کو جائز ہے۔ کب کیا اس نے تکبر؟ جب ایسے ایسے امام اور رسول کو بنایا کہ بے مثل ہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی جواب نہیں، کیونکہ قرآن بھی بے مثل ہے تو رسول بھی بے مثل ہے۔ جب قرآن کی مثل کوئی لا نہ سکا تو رسول کی مثل کیا لائیں گے؟ اور جب قرآن کی آیتوں کی مثل نہیں لا سکے تو قرآن کی جگہ جیسے رسول ہیں تو رسول کی اولاد کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ اس کو پہچانوانا تھا۔ دیکھیے، کوئی بادشاہ جب کسی کے یہاں سفیر بھیجتا ہے دوسرے ملک میں، تو سفیر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ کی جگہ لگے۔ سفیر کو دیکھ کر سامنے والا جو بادشاہ وہ سمجھے کہ جب یہ سفیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا وہاں کا۔ سفیر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ملک کا بادشاہ کیسا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحرا میں ایک شخص نے کسی بدو سے راستہ پوچھا، تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم بنو ہاشم ہیں، ہم سردار عرب ہیں۔ وہ حیرت میں پڑتے جا رہا ہے اس کی بات سن کے۔ کیوں؟ چہرہ کالا ہے، بجھا ہوا ہے، چیچک کے داغ ہیں، بھینگی آنکھیں ہیں۔ ایسا بدصورت آدمی بنو ہاشم سے کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا تو بنو ہاشم سے نہیں ہے، سردار عرب سے نہیں ہے، صحیح پتہ بتا تیرا کیا ہے؟ پھر اس نے اپنے باپ کا نام بتایا کہ میں بنو امیہ سے ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو سفیر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آقا کیسا ہے، وہاں کا بادشاہ کیسا ہے۔ اسی لیے امام علی مقام نے مکہ سے اپنا سفیر مسلم بن عقیل کو بنا کے بھیجا، جو شکل میں، صورت میں، خطابت میں، بیان میں، طہارت میں، نسل میں، حسب میں، نسب میں، ہر طریقے سے دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا کہ یہی حسین ہے۔ سفیر کو دیکھ کے سفیر بھیجنے والے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تو ظاہر ہونا ہی نہیں ہے، جسم رکھتا ہی نہیں ہے، تو اب اللہ کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو یہ سفیر بھیجا ہے محمد مصطفیٰ کو، علی مرتضیٰ کو، حسن مجتبیٰ۔ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اور دنیا والے ہی نہیں، دنیا والے نہیں، ہم تو دھوکہ جگہ جگہ کھا جاتے ہیں۔ اصلی نقلی نوٹ میں نہیں پہچان پاتے، کھا جاتے دھوکہ، ہے نا۔
ملائکہ تو معصوم ہے نا، ملائکہ تو معصوم ہے، فرشتے معصوم ہے نا، بولتے رہو تو میں بولوں، فرشتے معصوم ہیں، مگر جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو یہ عرش کے گرد طواف کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے جب پنجتن کا نور دیکھا تو کیا سمجھے؟ یہی ہمارے رب ہیں۔ دیکھیے دھوکہ، معصوم ہے، دھوکہ نہیں کھا سکتے، مگر ان کو دیکھ کر ملائکہ نے یہ سمجھا کہ یہی ہمارے رب ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ملائکہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ہم کو رب سمجھ رہے ہیں، ہم نے کہا سبحا، سبحان اللہ، ہم نے سبحان اللہ کہا تاکہ یہ سمجھے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کوئی اور ہے۔ سبحا، سبحان اللہ کہا، پھر لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے۔ دنیا والوں کا دھوکہ کھانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آج تک علی کو ایک قوم خدا مان رہی ہے۔ اسی لیے صافی نے کہا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ایک قوم ان کو خدا مانتی ہے۔ فضائل کیا پڑے گئے علی کے، ملائک سمجھ رہے کہ یہ رب ہیں، تو ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کر کے یہ بتایا ملائکہ کو کہ ہم کچھ اور ہیں، اللہ کوئی اور ہے، تو ہم سے تسبیح سیکھی ملائکہ نے، پھر وہ پڑھنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ سیکھی کس سے؟ ملائکہ نے کس سے سیکھا؟ پنجتن سے سیکھا۔ تو جو فرشتے تسبیح پڑھنا پنجتن سے سیکھے ہو، جو ان سے سیکھے ہو تسبیح پڑھنا، وہ ہمارے رسول کا استاد کیسے ہو جائے گا؟ ہم لم یعرف رسولہم فہم لہو منکرون۔ اے میرے حبیب، اب تک کہ انہوں نے تم کو نہیں پہچانا، جو انکار کر رہے ہیں نہیں پہچانا، اور یہی وجہ ہے کہ مجالس سے ہم پہچانواتے ہیں کہ رسول کیا ہے، مرتبہ رسالت کیا ہے، پہچان تو کوئی نہیں سکتا، جہاں تک کا اہل بیت نے پہچانوایا ہے وہ تو سمجھو۔ تم ملائکہ جیسا دھوکے میں نہیں آ جانا کہ خدا کہہ دو، یا پھر چلتا پھرتا دیکھ کے اپنے جیسا کہہ دو۔ اگر دو آنکھیں ہیں، دو پیر ہیں، دو ہاتھ مبارک ہیں، یہ کہہ کہ تم کہو کہ جسم ہمارے جیسا ہے تو ہم جیسے ہیں، تو پھر جانوروں کو بھی دو پیر ہیں، میں جانور کا نام نہیں لوں گا، بہت برا لگے گا کہ اس سے مشابہت دے دی۔ ارے جو اللہ کا نائب ہے اس کے تم برابری میں کھڑے ہو گئے، ہم کو برا نہیں لگا۔ اور میں کہہ دوں تم سور کے جیسے ہو، گدھے کے جیسے ہو، اس کو بھی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھ ہیں۔ تو حقیقت پہ نظر ڈالو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہدایت میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ان کو خلق کیا، اور ملائکہ کو بھی انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے اور اس کی تسبیح کیسے کرنا چاہیے۔ پھر آواز آئی تو کون ہے؟ تو جبریل کہتے تو ہے، میں ہوں، تو ہے۔ تو سب سے پہلے جبریل کی گردن کس نے پکڑی؟ مولا کائنات نے، کیونکہ استاد جبریل ہے نا۔ کہا جبریل ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے، آواز رب العزت ہے، وہ پوچھ رہا ہے تو کون ہے، میں کون ہوں، جواب دو۔ انت رب الجلیل انا عبد ذلیل، کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ تو جبریل تو شاگرد ہیں مولا کائنات کے، اور مولا کائنات شاگرد ہے رسول کے۔ اب شاگرد کا شاگرد یعنی رسول کا پوتا ہو گیا شاگردی میں،
اور یہ کہیں رہے جبریل پڑھاتے ہیں تو رسول پڑھتے ہیں۔ خیر، اللہ نے جب ذمہ داری لی ہدایت کی تو کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے ہدایت دے دی، ہدایت کر دی ہے، ہدایت پر ہی پیدا کیا ہے، فطرت نے پیدا کیا ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب شاکر بننا یا کافر بننا یہ تمہارے لیے اختیار میں دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا جو بغیر اللہ کے ہدایت پتہ نہیں ہلتا، ہے نا، مشہور کہاوت ہو گئی ہے نا، زبان عام ہے کہ اللہ کے بغیر ہدایت پتہ نہیں ہلتا۔ اسی لیے یہ مولوی آج تک کا 5 کلمے کے بعد ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی بندہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کروا رہا ہے، اور کوئی گناہ کیا تو وہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، یعنی خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ کہاوت سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے ہدایت بغیر ایک پتہ نہیں، پتہ نہیں ہلتا، یہ بات صحیح ہے، پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے کہ جہاں کھڑے ہیں تو کھڑے رہنا قیام میں، پہاڑوں کو کہہ دیا کھڑے رہو تو وہیں کھڑے ہیں، درخت تو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، درندوں کو جو کہا کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں۔ چوہا ہاتھی سے نہیں ڈرتا، بلی سے ڈرتا ہے۔ کس نے بتایا کہ بلی دشمن ہے؟ اتنے بڑے ہاتھی سے نہیں ڈرتا، تو اللہ نے اس کو ہدایت کی ہے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ انسان نما حیوان کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کی ہے جن کو وہ اپنی جگہ پر ہیں، پتہ نہیں ہلتا، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ جب ہوا چلے گی اس کو ہدایت ہلنا ہے، مگر انسان کو اختیار دیا ہے ہدایت کے بعد، وہ نہیں ہلے گا، تم ہلو گے، گناہ کی طرف جاؤ چاہے ثواب کی طرف جاؤ۔ تو اب انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ مجھ کو مرنا ہے، یقین ہے اگر رسول کی بات پر تو پھر رسول کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ رسول کو مان لیا بس اس کے بعد کلمہ ختم ہو گیا، اب 12 امام کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ 12 امام تو شیعوں کے ہیں، سیدھا یہی کہیں گے آپ لوگ کو۔ آپ نے ہیڈنگ لگائی ہے نا، یہ قرآن تو ہم مانتے ہیں، بھائی تم نے قرآن کا صحیح ہے، مگر یہ جو 12 امام ساتھ میں لگا دیا آپ نے، یہ تو شیعوں کے امام ہیں۔ ہمارے امام تو فلاں ہیں، ہمارے امام تو فلاں ہیں، ہمارے امام تو فلاں ہیں۔ تو اگر رسول پر نبوت ختم ہوئی، میں نے کہا کہ نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت نہیں ختم ہوئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات پہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نبوت جب ختم کر دی ہے اور رسول نے جو کتاب لائی ہے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو پھر حاجی کا سلسلہ ہونا ضروری ہے، اور جیسا معلم پردے میں گیا ہے ویسے ہی دوسرا معلم اس جگہ رہنا چاہیے، کوالیفیکیشن اس کی وہی ہونا چاہیے، علم وہی ہونا چاہیے، پاکیزگی وہی ہونا چاہیے، طہارت وہی ہونا چاہیے، حسب وہی ہونا چاہیے، نسب وہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رسول پردے میں جائے تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لو۔ رسول نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس کی جگہ پر وہی خلیفہ ہوگا کہ جو بغیر پوچھے جواب دے۔ اور رسول کے بعد قیامت تک کی ذمہ داری رسول نے بتایا ہے، خطبہ
حج میں بتا دیا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، شیخوں کو نہیں چھوڑا، پٹھانوں کو نہیں چھوڑا، انصاریوں کو نہیں چھوڑا، مہاجر کو نہیں، کہا میری عطرت تو جب رسول کے بعد مشورہ کرنے بیٹھے تھے کہ نہیں کوئی نائب ہونا چاہیے، تو رسول کی بات کو تو تم نے لات مار دی، چھوڑ دیا، اپنے میں ڈھونڈنے لگے، اور کم سے کم رسول کے گھر کے ایک فرد کو ساتھ میں بھی نہیں لیا، تو پھر یہ اجماع کہاں سے ہوا؟ جب تک کوئی معصوم نہیں ہے تو وہ اجماع ہی نہیں ہوا۔ ارے اللہ نے فرشتوں کا اجماع رد کر دیا جو معصوم ہیں۔ سارے ملائکہ نے کہا تھا نا آدم کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم کم ہیں۔ بولنے کا مطلب یہی تھا، ہم میں بنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب امام کے مقابلے میں، خلیفہ کے مقابلے میں معصوم ملائکہ کا اجماع رد ہے، تو اہرے گہرے کا اجماع کہاں مانا جائے گا؟ صلوات در محمد و آل محمد۔ اللہ حق کے لیے قرآن میں جگہ جگہ کھل کر بیان کر رہا ہے کہ امام کو ڈھونڈنا ہے، قرآن پڑھو۔ 12 امام سب ملیں گے قرآن میں، یہ سب ایک نور ہیں، ایک نسل ہے، ایک خون ہے، ایک حسب ہے، ایک نسب ہے، سب برابر ہیں، صرف نام الگ الگ ہے پہچان کے لیے، نہیں تو سب کے سب محمد ہیں۔ خود نبی نے کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، سب محمد ہیں۔ اور زمین پہ ہو تو سب محمد ہیں، عرش پہ ہو تو سب علی ہیں۔ عرش پہ ہو تو سب علی ہیں۔ کیسے علی ہیں؟ خطابت نہیں ہے یہ۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ تو علین میں سے، علی کی جمع ہے علین کی، کیا تو علین میں سے ہے؟ علی میں سے نہیں، علین میں سے، یعنی 3 سے زیادہ جمع قلت 10 ہوتی ہے، اس کے آگے ہے 12 14 جتنے بھی ہوں، تو اللہ کہہ رہے کہ تو علین میں سے ہے، یعنی تو یہ علیوں میں سے ہے۔ زمین پہ ہو تو 12 کے 12 محمد، آسمان پہ ہو تو 12 کے 12 علی ہیں۔ تو اللہ نے حق کی تلاش کے لیے قرآن، سورہ حامیم سجدہ 25واں پارہ آخری آیت مبارکہ ہے، 25 نمبر کی، 25ویں پارے میں آخری آیت ہے حامیم سجدہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم تمہیں دکھائیں گے آفاق میں ہماری نشانیاں، ہماری آیاتنا۔ آیت کون ہوگا؟ جو امام ہوگا، اور کائنات میں تو دکھائیں گے ہی، اور فی انفسہم تمہارے وجود میں بھی دکھائیں گے۔ مولا علی نے فرمایا یہ تمہارا جسم کا تم چھوٹا موٹا سمجھتے ہو، یہ خود ایک کائنات ہے، یہ پوری ایک کائنات ہے، اور یہ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اس میں بھی ایک امام ہے، اس میں بھی ایک امام ہے۔ کسی کا بچہ مر جائے، ہم جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو بہت تکلیف ہے، ہمارا بھی دل اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل میں بھی اس کا درد ہے۔ کس میں کہتے ہیں؟
کس میں درد ہے؟ دل میں. کیوں نہیں کہتے گھٹنوں میں درد ہے؟ تیرا بچہ مر گیا میرے ہاتھوں میں درد ہے. دل میں درد ہے. اور خود تمہارا جسم جب استعمال کرتے ہو، کہیں چوٹ لگی، آنکھ میں لگی، کان میں لگی، پیر میں لگی، احساس کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. اور تم کوئی فیصلہ بھی کرنا چاہو، دماغ میں بہت سوچتے رہو، مگر کرتا وہی ہے جو دل چاہے. تو امام جو ہے وہ دل ہے. اس کائنات کا جو امام ہے وہ ہے دل. سارے عضو اس کے تابع ہیں. دل کسی کی بیعت نہیں کرتا کہ ٹانگوں کی بات مان لے، ہاتھوں کی بات مان لے، آنکھوں کی بات مان لے. نہیں، اس کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. تو جب ہمارے جسم کے اندر جو امام ہے وہ پوری کائنات جو اس کی بیعت نہیں کرتا، تو پوری کائنات کا جو امام ہے وہ ایرے گہرے کی بیعت کیوں کرے گا؟ یہ بڑی بڑی پگڑی باندھ کہہ رہے ہیں امام حسن نے بیعت کر لی. امام حسن نے، ارے بکاؤ تم ہو. امام حسن سخی ہے، کریم ہے. تم کو تو گجرات میں نذرانہ زیادہ ملا تو وہاں کی طرح بات ہونے لگی. لکھنؤ والے بلا لیے تو حسین کی بات ہونے لگی. ایسے بکاؤ سیدوں اور مولویوں، ڈوب مرو. تمہارے جسم کا امام بیعت نہیں کرتا تو کائنات کا امام کیسے بیعت کرے گا؟ یہ کائنات کے امام ہیں. تو اپنے اوپر غور کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب تم اس پر غور کرو گے تو تم کو اپنے رب کا پتہ چل جائے گا. رب کا پتہ چلے گا. رب کون ہے؟ پالنے والا. پالنے والا کون ہے؟ آیات اللہ ہے. پالنے والا امام ہے. رزق بانٹنے والا امام ہے. ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کو تو روزی دینے والا ہی علی ہے، اور بہت دور بھی نہیں جانا پڑتا ہم کو. جو ضرورت ہو یہی پوری ہو جاتی ہے. ایسا بادشاہ ہے ہمارا خواجہ کہ نجف جاؤ مت یہی آ جاؤ، مت یہی آ جاؤ. میرا گھر ہے، میرے بچے کا گھر میرا گھر ہے، اس کے بیٹے کا گھر بھی میرا گھر ہے. تو پھر رسول اللہ کا گھر نجف ہے، کربلا ہے، اجمیر ہے. ہم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں کوئی شریف میں. یہ سب اشرف لوگ ہیں. تو اللہ ہدایت کی ذمہ داری لیا ہے، ہدایت دے رہا ہے. ہدایت سمجھنا لینا تمہاری ذمہ داری ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اور یہی مجالس میں ہم سبق دے رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے. کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ہم بتائیں گے ایمان کہاں ہے، کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے جسم میں نے آیات رکھی ہیں، نشانیاں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ اللہ جو کہہ رہا ہے تمہارے جسم میں آیات ہیں، تو ہمارے جسم میں کیا آیت ہے؟ ہمارے جسم میں ایک اعرابی بھی آگے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے کا ایک دم آسان سے راستہ کون سا ہے؟ کہا سوال تو نے بہت چھوٹا کیا ہے مگر وزن میں بہت بھاری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی، دو آنکھیں، دو لب نہیں دیے، زبان نہیں دی، دو کان نہیں دیے. یہ دو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اور میں نے ہدایت کر دی نجدین کی، بلندی کی،
یعنی بلندی وہ بلندی ہے جہاں سے دونوں راستے ہیں، ایک ہدایت کا ہے، ایک ایمان کا ہے، ایک کفر کا ہے۔ تو اللہ نے اپنا اصول بتا دیا کہ میں ہدایت کرتا ہوں دو سے، ایک سے نہیں۔ جب بھی میں ہدایت کا کام لیتا ہوں دو سے لیتا ہوں، دو سے لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام آئے، تبلیغ نہیں شروع کر دی آتے صاحب، جب تک سیس علیہ السلام نہیں آئے، دو ہو گئے، تبلیغ شروع۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں شروع کی جب تک شام نہیں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بلند نہیں کیا جب تک اسماعیل نہیں آ گئے۔ تبلیغ نہیں شروع کی جب تک اسحاق نہیں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ نہیں شروع کی جب تک ہارون نہیں آ گئے۔ ارے کہاں ہو آپ لوگ؟ محمد نے تبلیغ نہیں شروع کی جب تک علی نہیں آ گئے۔ کیا نبی نہیں تھے؟ رسول نہیں تھے؟ 40 سال خاموش کیوں رہے؟ اصول قدرت یہ ہے کہ میں دو سے ہدایت کا کام لیتا ہوں۔ تو یہ دونوں ہادی ہوئے نا، دونوں ہادی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب دونوں آئے تو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا کہ نہیں؟ اور جب سرور کائنات پردے میں چلے گئے، ظاہری حیات جو ختم ہوئی، حیات النبی مانتے ہم پردے میں ہے، نبی آج بھی زندہ ہے۔ یہ تم خالی پڑھتے ہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جب زندہ پردے میں گیا تو پردے کے باہر جو اس کو تو مان، کسی کو چھوڑ کے گئے نا۔ نبی گئے پردے میں، اب بچے علی، اب علی کے ساتھ امام حسن، مولا کائنات پردے میں گئے، اب حسن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام، امام حسن پردے گئے، حسین کے ساتھ زین العابدین، زین العابدین گئے، اب ان کے ساتھ کون ہے؟ امام محمد باقر۔ اب محمد باقر کے ساتھ کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ اب ان کے ساتھ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ اب ان کے ساتھ کون ہے؟ امام علی رضا۔ اب ان کے ساتھ کون ہے؟ امام محمد جواد علیہ السلام۔ پھر ان کے ساتھ کون ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ پھر ان کے ساتھ کون ہے؟ امام عسکری علیہ السلام۔ اب امام حسن عسکری پردے میں گئے، بچہ کون؟ امام زمانہ، امام محمد مہدی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں۔ بچے نا، اب بچے آخر ایک، اللہ نے کہا میرا اصول نہیں ہے کہ میں اس سے کام اب پھر سے آؤ ادھر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ نبوت کا شروع ہوا، رسولوں کا، نبیوں کا۔ آخر میں بچے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اب اکیلے بچے۔ اللہ نے کہا میں ایک سے ہدایت کا کام نہیں لوں گا۔ اے عیسیٰ آ جاؤ، تم اٹھا لیا۔ یہاں آخری میں حسن عسکری کا لال بچا ہے، کہے اے حسن عسکری کے لال تو بھی پردے میں آ جا۔ اب امام ہے، پردے میں ہے، وہ وقت تو آئے گا کہ ادھر سے عیسیٰ بھی آئیں گے، ادھر سے مہدی بھی آئیں گے۔ اور نماز کون پڑھائے گا؟ کیوں پڑھائیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ بھی تو نبی ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ہے اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے، امام مہدی علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے۔ رکو ایک نقطہ اور، امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں، قیصر روم کی بیٹی تھی،
تو اسحاق علیہ السلام ننیال ہے اور ددیال اسماعیل علیہ السلام ہے. قرآن کہتے ہیں الرجال القوامین، مرد حاکم ہے عورتوں پر. تو ننیال سے بھاری رشتہ ہوتا ہے ددیال، اس لیے ننیال والا پیچھے کھڑا ہوگا، ددیال والا امامت کرے گا. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. نعرہ حیدری. امام 12 ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر قرآن کو سچا ثابت کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت نہ ہوتے قرآن کو تم مولویوں ایک آیت کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. ہٹا دو اہل بیت کو اور قرآن کو سچا بتاؤ. قرآن کا جو بھی دعویٰ ہے دلیل اہل بیت ہے. قرآن میں دعویٰ ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. عالم ارواح میں، عالم سرمدی میں اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا. کیا لیا؟ کہ اگر تمہارے دور میں، پہلے تو یہ عہد لیا کہ میں تم کو نبوت دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم ان کی نبوت پر ایمان لاؤ اور علی کی ولایت پر ایمان لاؤ. نبیوں کو نبوت، ولایت اور نبوت کی بنیاد پر ملی، اور تیرا خالی وہ کلمہ قبول ہو جائے گا ولی کو چھوڑ کر. تو تمام نبی ایمان تو لائے، رسول و مولا کائنات. پھر اللہ نے ایک عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق کیا لیا؟ کہ اگر تمہارے دور میں اللہ علیم ہے، اللہ ہو، رسول ہو یا امام، یہ اگر مگر سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ اگر مگر سے کون بات کرتا ہے؟ جو لا علم ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر لگاتا ہے کہ نہیں اگر ایسا ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے دور میں، یہ ترجمہ اگر کا یہ کرتے ہیں، تمہارے دور میں کسی بھی کبھی 1.25 لاکھ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حبیب کو بھیج دوں تو تمہاری نبوت ختم. تم میرے نبی پر ایمان لانا اور ان کی تبلیغ تم کرنا، ان کے امتی بن کے رہنا. تمہارے دور نبوت میں میں بھیج دوں. جب اللہ کو بھیجنا ہی نہیں تھا کسی کے دور میں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کا دور گزر گیا، کسی دور میں اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بھیجا. تو یہ عہد لیا. اب یہ عہد کا دلیل لاؤ، کہاں ثابت کرو گے کہ جب بھیجنا ہی نہیں نا تو عہد کیوں لیا؟ اور عہد لیا تو بھیجا کیوں نہیں؟ تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے نا، تو میرے اگر آؤں تو میں صرف ایک مرتبہ کہوں گا السلام علیکم. یہ تم سب کے لیے ہو گیا، فردن سب کو نہیں کہوں گا. یعنی میں پوری جماعت کی طرف سے ایک ہے نا 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت میں آخری نبی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام. ادھر سرکار دو عالم ختم نبوت ہے، یہاں نبوت ختم ہوئی ہے. تو ان تمام نبیوں کی جو پہلے گزرے انبیاء ما سبق، ان تمام نبیوں کی طرف سے وکیل بن کر آئیں گے عیسیٰ، اور محمد آخری، محمد کا آخری محمد ہوگا. وہ اپنے زمانے کا محمد، وہ تمام نبیوں کا اکیلا وکیل، وہ آ کر ان کے پیچھے پڑ کے بتائے گا یہ اللہ تو نے بھیجا نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
تو اللہ نے ہادی پہلے بنائے. خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نجس ہے. پاک کون کرتا ہے اس کو؟ پانی. پانی سے دھوئیں پاک ہو جائے گا. پہلے اب یہ بتاؤ کہ پہلے خون پیدا ہوا کہ پہلے پانی پیدا ہوا؟ دلیل؟ جو پاک کرنے آتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے. ہادی پہلے ہوتا ہے، نجس گمراہی بعد میں ہوتی ہے. اب اسی لیے لوگ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام تو بعد میں بنے، ابلیس تو پہلے سے تھا. اب ابلیس تو نجس ہے، شیطان ہے، گمراہ ہے. آدم کا پتلا بعد میں بنا، نبی بعد میں بنے، آئے زمین پہ پہلے نبی. اب پہلے نبی کہاں سے آ گئے؟ ہاں آئے، نبی بن کے آئے، مگر جب آسمانوں پر اللہ نے بنایا تو کیا کہا؟ بولو سوگت صاحب، کیا کہا اللہ نے؟ آدم کو جب بنانے کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ اللہ نے کہا نہیں کہ میں نبی بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ بنا ہے خلف سے، جو پیچھے ہو اس کے آگے ایک نبی ہونا چاہیے. وہ نبی کو چھوڑ کر، آل نبی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ملا بننے والوں، پہلے یہ بتاؤ کہ آدم ہے خلیفہ تو کس کا خلیفہ ہے؟ کس کا خلیفہ ہے؟ اس سے پہلے ایک نبی ہونا ضروری ہے نا. تو مدینے کے منبر سے وجہ کائنات کی آواز آتی ہے. کیا آواز آئے گی؟ کنت نبی آدم و بین الماء والطین. ارے میں اس وقت ابھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو ہدایت پہلے ہوئی کہ نہیں؟ نبی پہلے، ہادی. شیطان کی خلقت بعد میں، وہ آگ سے بنائے، یہ نوری مخلوق، یہ ناری. تو ہدایت کا ذمہ دار اللہ نے پہلے بنایا، اور جب بنایا تو آدم بن گئے نا. اب ایک صلوات پڑھو تو سنو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدم کو اللہ نے بنا کے کہاں رکھا؟ جنت میں. جنت میں رہے، مگر آدم کا دل نہیں لگتا تھا. جنت میں رہ گئے اتنی نعمتوں کے درمیان. تو پھر اللہ نے ان کے سکون کے لیے حوا کو بنایا. کس کو بنایا؟ حوا کو بنایا. عورت حوا کو بنایا. تو مطلب کیا ہوا؟ سکون کے لیے عورت بنی ہے. میری ماں بہنیں غلط نہ سوچیں، یہ بات سن لیں. اللہ نے بنایا کیوں تم کو؟ مرد کے سکون کے لیے، گھر خراب کرنے کے لیے نہیں کہ مرد جیسے گھر میں آئے دنیا بھر کی شکایت چالو کر دیں. نہیں، اب مرد کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی سکون دے. جب ملے تو مسکرا کے بات کریں، اپنا رواب نہ جھاڑیں. آپ حاکم ہو صرف اس لیے ہو کہ کما کے لانا تمہارا کام ہے. ہاں، دونوں طرف بات ہے. تو اللہ نے سکون کے لیے حوا کو بنایا. اور جیسے ہی فطرت ہے نا، آدم نے حوا کو دیکھا تو حوا کی طرف بڑھنے لگے. اللہ نے کہا رک جاؤ، ابھی ہاتھ نہیں لگا نہیں سکتے کیونکہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تھا نکاح آدم پڑھ دو، نکاح نہیں ہوا ہے. اب نکاح کیسے ہو؟ آدم خود ابھی پہلا انسان ہے. اب تمہارا بابا یا کہوں تمہارا باپ پہلی مشکل میں پھنسا ہے. پہلی مشکل ہے آدم کے لیے، کیونکہ نکاح کے لیے 5 لوگ چاہیے، اور ایک لڑکی کا وکیل، ایک لڑکے کا وکیل، 2 گواہ برابر کے، ایک نکاح خان. اب آدم پہلی مشکل میں ہے. عرش سے آواز آئی مولا کائنات کی، آدم میں تیرا وکیل. ادھر توجہ مت دو نہیں تو میں اٹھ جاؤں گا. اٹھا دو اس کو. صلوات پڑھنے پر محمد. کہاں کہاں سے اتنی محنت رات بھر جاگتے ہیں ہم. عرش سے آواز آئی، آدم میں تیرا وکیل. پردے سے پردہ دار کی آواز آئی، حوا میں تیری وکیل.
دونوں کے وکیل ہو گئے. اب دو برابر کے گواہ چاہیے. تو جمعہ میں خطبے میں سنتے ہو نا, الامامین الہمامین الشہیدین الشہیدین القمرین المنیرین النیرین الظاہرین الباہرین الطیبین الطاہرین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین. دونوں بھائیوں کی آواز ہے آدم, ہم دونوں بھائی برابر کے گواہ. دو وکیل ہو گئے, دو گواہ ہو گئے. سرور کائنات فخر موجودات نے فرمایا آدم میں تیرا نکاح خواں. نکاح کس نے پڑھایا؟ سرور کائنات نے. وکیل کون ہے؟ سیدہ ہے اور سید ہے. گواہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. اب اللہ نے کہا مہر دو قسموں کی ہوتی ہے, ایک معجل ایک مؤجل. ایک عین سے لکھی جاتی ہے, ایک واو پہ حمزہ ڈال کے لکھی جاتی ہے. عین سے جو لکھی جاتی ہے معجل یعنی نقد مہر, نقد مہر. اور دوسری معجل جو ہے اس کا غیر معجل جو ہے وہ ہے ادھار مہر. ابھی تک کا ہمارے لوگ چلے آ رہے ہیں نا, نکاح پڑھا تو دے دیں گے, دیے ہوئے نہیں. ایک عورت نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو جو علی کے نہیں مانتے تو کیا ہم غلط کاری کرے ہیں؟ جو کہتے ہو کہ وہ ماننے والا حرامی ہوگا, تو حرامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مہر کے بغیر استعمال کیا, کبھی نیت ہی نہیں رکھا, جنازے پہ معاف کراتے ہیں. بے شرم لوگ ہیں. مت کرو ولیمہ, سنت ہے. مت نیا لباس پہنو, مہر نقد دو, مہر نقد دو. مہر کا پیسہ نہیں ہے, اتنا انتظام نہیں ہے تو تم پر شادی واجب ہی نہیں ہے. مت کرو شادی, کسی کی زندگی خراب مت کرو. ہاں مرد بنتے ہو تو مرد بنو, کہو کہ مرد کو مانتے ہو نا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی مرد نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. تو زبان بھی ہم ویسے ہی رکھتے ہیں, مرد بھی ایسے ہی بنتے ہیں. تو ہماری تو ایک مہر ہوتی ہے, چاہے نقد رکھنا یا ادھار. اللہ نے کہا آدم تمہارے اوپر دونوں مہر واجب. نقد مہر کیا ہے؟ صلوات 5 مرات, درود محمد و آل محمد پہ 5 مرتبہ درود, یہ نقد مہر. کیا مہر ہے؟ درود پاک. تو درود تو پڑھو, محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 5 مرتبہ درود نبی اور آل نبی پر, یہ مہر معجل, نقد مہر. اچھا مہر جو دی جاتی ہے کس کو دی جاتی ہے؟ زوجہ کو دی. بہت اچھے, ایسے بولتے رہو, اس کا حق ہے نا. اس کو نہیں دیا جائے تو کس کو دیں گے؟ اب آدم نے مہر دی تو حوا کو تو پہنچی نہیں. درود پڑھا نا, تو درود گیا کہاں؟ محمد و آل محمد پہ. تو حوا کو تو ملا نہیں مہر. تو فقہ کا ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے. کیا ہے؟ کہ العبد ومالہ لمولہ, کنیز ہو یا غلام, کنیز ہو یا غلام, اور اس کی کمائی, اس کا کمایا ہوا مال, یعنی وہ خود بھی اور اس کا مال بھی اس کے مولا کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اس کے مولا کا ہوتا ہے. اب حوا کا جو مہر تھا وہ درود تھا, وہ کہاں گیا؟ آل محمد کے یہاں. تو معلوم ہوا حوا کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی. حوا کنیز ہے, اس لیے مہر مالکہ کے پاس گیا. آدم غلام ہے ہمارے نبی کا.
تو یہ نقد مہر ادا ہوا. اب اللہ نے کہا اب غیر معجل جو رہے گا وہ کیا ہے کہ آدم میں نے تمہیں زمین کے لیے بنایا ہے نا. جب زمین پہ جانا تو کیا کرنا؟ یہ غیر معجل مہر ادا کرنا. کیا کرنا؟ غیر معجل. یہ مہر بھی واجب ہے تم پر. تو وہ مہر کیا رہے گی؟ حدثنا بفضائل علی ابن ابی طالب. تم بھی علی ابن ابی طالب کا فضائل پڑھنا اور اپنی اولاد کو بھی بتانا کہ علی علی کرتے رہو. دل بولا ہر ایک میزان میں تولا زمین بولی فلک بولا تیرا مولا میرا مولا تو علی علی کرنا حوا کا مہر ادا کرنا ہے. اب کوئی خطیب کو منبر رسول ملے وہ روزہ نماز زکوٰۃ اخلاق تبلیغ سب بتا کر اگر اتر گیا اور علی علی نہیں کیا تو سمجھنا حوا کا مہر کھا گیا. یہ منبر ہے ہی علی کے واسطے. یہ منبر غدیر سے لایا گیا ہے, کسی مسجد سے چرا کے نہیں لایا گیا ہے. جتنی مسجد ہے اس میں سب منبر ہے. تو پھر رضا خانے میں منبر آیا کہاں سے؟ علی علی کے لیے منبر بنوایا تھا نبی نے. تو یہ منبر کا حق ہے کہ علی علی کیا جائے اور علی کی سیرت پہ چلا جائے, علی کے فرمان پر عمل کیا جائے. کوئی غیر علی والا ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ ہے علی والے. اسی لیے یہ کتنے بھی فضائل پڑھے جائیں, رات بھر میں فضیلت پاؤں, یہ ہم آپ کو سنانے کے لیے سمجھانے کے لیے. مگر یہ مجلس کا جو مقصد ہے نا وہ ہے اشک عزا. جب مجلس ہوتی ہے تو یہاں اہل بیت آتے ہیں. سیدہ زینب شام سے آتی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی بتول ہوتی ہے 4 سالہ. وہ کہتی ہے کہ اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. کہا پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا ذبح نہیں ہوتا. عزادارو, یہ بہت آس لے کے آتی ہے, صرف وہ یہ دیکھنے آتی ہے کہ جس کے لیے ہم کو رونے نہیں دیا گیا. جب میں رونا چاہتی تھی تو سمر تازیہ نے مارتا تھا, سمر نیزے چبوتا تھا. تو بھی اماں آج ان کو کوئی مارنے والا نہیں ہے, آج ان کو کوئی منع نہیں کرتا. عزادارو, کوفہ میں ایک ضعیف عورت تھی اور وہ ہر سال محرم کی مجلس کرتی تھی. اس کی بیٹی تھی, وہ سارے کام میں نذر نیاز میں ہاتھ بٹاتی تھی. مگر ایک وقت آیا کہ اس کی شادی ہو گئی. اب جیسے ہی چاند محرم کا طلوع ہونے والا تھا تو جیسے آپ کل پڑھ رہے تھے نا, اے محرم کے چاند بدلی میں چلا جا, تو وہ بھی کہہ رہی تھی اے چاند محرم کے کوئی ہے نہیں, میں صف عزا کیسے بچھاؤں گی, میں سیدہ کی عزاداری کیسے کروں گی. یہ کہہ رہی تھی, رو رہی تھی کہ اس کو دستک ہوئی دروازے پہ. کہا کون؟ تو کیا دیکھا, ایک ضعیف عورت ہے جو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے, اس کے ساتھ ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک چھوٹی بیٹی ہے جو 4 سال کی ہے. سب آئے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ خوش ہو گئی, کہیں میں یہی تو انتظار میں تھی کہ کوئی آئے میرے گھر میں اور حسین کی صف عزا بچھائی جائے. 9 دن تک کا وہ کہتی ہے کہ تینوں عورتیں اتنا سہارا بن گئی میرا کہ حسین کی عزاداری ایسی نہیں ہوئی تھی کبھی زندگی میں جیسی انہوں نے کی. جو بوڑھی ماں تھی وہ زخمی حالت میں تھی مگر وہ تبرک تقسیم کرتی تھی.
اور جو بیٹی تھی اس کی وہ تبرک تیار کرتی تھی اور چھوٹی بچی ان کے درمیان چل چل کے سب کو دعائیں دیتی تھی کہ او رونے والوں اللہ تم کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ اکبر۔ مگر جب 9 تاریخ آئی نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ کہا بی بی آپ لوگ چلے جاؤ گے تو کل کی مجلس کیسے ہوگی؟ کہا تم نے اللہ سے دعا کی تھی تو ہم آ گئے، اب ہم جا رہے ہیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوگی ہم وہاں پہنچیں گے۔ کہا یہ تو بتا جاؤ تم نے ابھی تک نام نہیں بتایا۔ کہا جس حسین کی مجلس کے لیے تم رو رہی تھی میں اس کی ماں سیدہ فاطمہ ہوں، اور یہ میری بیٹی زینب ہے، اور یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ وہ سر پیٹ کے رونے لگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گستاخی ہوئی، اے سیدہ معاف کرنا۔ کہا نہیں، ہم عزاداری میں وسیلہ بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، عزاداروں کو دعا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری سب عزا کو قبول فرمائے اور سیدہ کی خوشی کا، اہل بیت کی خوشی کا، رسول کی خوشی کا سبب بنائے۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، محمد و آل محمد کی ولا میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو پروردگار ان کی محبت میں اور حسر فرما تو ان کے ساتھ فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔